ایران اور امریکہ کے درمیان اگر کوئی معاہدہ نہیں ہوتا اور اس میں دیر کی جاتی ہے تو جنگ پیدا ہو سکتی ہے۔ میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ کی میزبانی ایران کرنے جا رہا ہے اور یہ مشقیں آئندہ ہفتے ابنائے ہرمز میں شروع ہوں گی۔ امریکہ اتنا بڑا ایڈونچر کر کے اگر وہ جنگی ماحول پیدا کر کے جنگ مسلط کر کے بھی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا تو یہ کیا سب کچھ صرف اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا ان لابیز کے لاکھوں کروڑوں ڈالرز کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے جو کانگریس مین کو امداد کی صورت میں وہ لابیز فراہم کرتی ہیں؟ آپ دیکھ رہے ہیں انٹولڈ سٹوری ود ڈاکٹر اکمل سومرو۔ دنیا کے سب سے حساس پانی یعنی سمندر میں فوجی بیڑے ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں۔ تجارتی راستے بھی اس وقت خطرے میں ہیں اور عالمی تیل کی منڈی میں ایک دم ہلچل سی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ لمحہ محض بیانات یا ڈائلاگ کا نہیں ہے بلکہ ایک بڑے تصادم کی دہلیز پر کھڑا ہے جہاں فیصلہ ہوگا۔ اب یہ فیصلہ جنگ سے ہوگا یا مذاکرات سے ہوگا، یہ بالکل واضح ہونے والا ہے۔ ایکسیوس نے ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ ایران کے خلاف ممکنہ امریکی اسرائیلی فوجی حملہ ایک وسیع اور کئی ہفتوں پر مشتمل جارحانہ مہم ہو سکتی ہے۔ یہ رپورٹ بہت تہلکہ خیز ہے اور اس رپورٹ کے متن کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی فوجی محاذ آرائی کے دہانے پر کھڑی ہے، اور جبکہ اسرائیلی حکام آئندہ چند ہفتوں میں جنگ چھڑ جانے کے امکان کے پیش نظر تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اسرائیل فوری کارروائی کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے، تاہم امریکہ جو ہے اس رپورٹ کے مطابق امریکی فوج کو مزید تیاری کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ آج کی اس پروگرام میں ہم امریکہ کی جانب سے ایران کے اوپر ممکنہ حملے، اس حملے کی تیاری، مشرق وسطیٰ کا نقشہ اور اسرائیل کی پیش قدمی پر بات کریں گے۔ ایکسیوس نے ایک بڑا تفصیلی آرٹیکل بلکہ رپورٹ شائع کی ہے اور اس رپورٹ کے مطابق ٹرمپ کے ایک مشیر نے کہا ہے کہ آئندہ چند ہفتوں میں فوجی کارروائی یعنی کائنیٹک ایکشن جو ہے اس کے امکانات 90% ہیں۔ یعنی رپورٹ پڑھ کے یوں لگ رہا ہے کہ امریکہ نے اور ٹرمپ انتظامیہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اب ایران کے اوپر حملہ کریں گے۔ ڈائلاگ کے دو دور جو ہیں وہ گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی بھی واضح نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ ٹرمپ نے پینٹاگون اور سینٹرل کمانڈ کے ساتھ مل کر ایران پر حملے کے لیے جنگی منصوبہ تیار کیا ہے اور امریکی حکومت مشرق وسطیٰ میں ایک بڑی جنگ کے جتنی قریب پہنچ چکی ہے اس کا اندازہ شاید بیشتر امریکیوں کو بھی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کسی حد تک ایران کو بھی نہ ہو، کیونکہ ایران ابھی بھی یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے تنازع کو حل کرے۔ ٹرمپ نے 18 فروری کو اپنے مشیروں کے ساتھ ایک ہنگامی اجلاس کیا ہے۔ اس اجلاس میں ٹرمپ کے جو داماد ہیں جو اس پورے میٹر کو دیکھ بھی رہے ہیں، ایران کے اندر اور مشرق وسطیٰ کے اندر بالخصوص اسرائیل کے ساتھ بات چیت کو اور معاملات کو آگے بڑھانے میں مؤثر کردار ہیں۔ اس اجلاس میں ان کے داماد جیرڈ کشنر، اسٹیو وٹکوف اور وزیر خارجہ مارکو روبیو بھی موجود تھے۔ یہ تینوں افراد ہی ٹرمپ کے ایسے مشیر ہیں جو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر انہیں سمجھاتے بھی ہیں، بہکاتے بھی ہیں، بریفنگ بھی دیتے ہیں، ڈی بریف بھی کرتے ہیں اور وہ والا پرسپیکٹیو بھی پیش کرتے ہیں جو کانگریس اسرائیل سے متعلق رکھتی ہے۔ اب ایران میں ممکنہ امریکی فوجی کارروائی ایک وسیع اور کئی ہفتوں پر مشتمل مہم ہوگی، اور اسی ایکسیوس کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ وینزویلا میں جس طرح سے بڑے محدود دائرے میں ایک پیش رفت کی گئی تھی اور وینزویلا کے صدر ماڈورو کو ان کے محل سے گرفتار کر کے نیو یارک لے کر جایا گیا، اسی طرز کی ایک کارروائی ہوگی، لیکن اس کا پیمانہ تھوڑا بڑا ہوگا کیونکہ ایران جو ہے اس کا ہدف یہ ہے کہ وہ مشرق وسطیٰ میں جو جہاز یہاں پر کھڑے ہیں ان کو نشانہ بنایا جائے، جبکہ امریکہ اور یو ایس سینٹرل کمانڈ کا ہدف یہ ہے کہ کسی طرح ایران کی جو ٹاپ ہیرارکی ہے اس کو نشانہ بنایا جائے اور اس کو ہدف بنا کر
पूरी हुकूमत को हिलाया जाए। अब मसला असल में पैदा कहाँ हुआ है, ये तनाज़ा इस हद तक पहुँचा क्यों है कि दोनों मुल्क जो हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ईरान को अगरचे बैनुल-अक़वामी सतह पर कमज़ोर मुल्क तस्वुर किया जाता है, लेकिन ईरान अपनी चाहे महदूद फ़ौजी ताकत हो, उसकी बुनियाद पर अमेरिका को मुसलसल ललकार भी रहा है। अमेरिका के किसी धमकी को वो खातिर में नहीं ला रहा, डायलॉग के ऑप्शन को भी नहीं छोड़ रहा, लेकिन डायलॉग सिर्फ एक ही ऑप्शन पर होंगे, वो है न्यूक्लियर। अब हुआ ये है कि ट्रंप ने जो बयानात जारी किए हैं ईरान से मुतल्लिक, फ़ौजी तैयारियों से मुतल्लिक, जितने भी सख्त बयानात गुज़िश्ता 2 महीनों में जारी हुए हैं, अब उन बयानात ने खुद ट्रंप के लिए एक मुश्किल पैदा कर दी है कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर बड़ी रियायतें लिए बग़ैर पिस्पाई इख्तियार करें। क्योंकि इससे होगा ये कि खुद अमेरिका के अंदर जो रिपब्लिकन्स हैं या डेमोक्रेट्स हैं या आम अमरीकी अवाम है, वो ट्रंप के ऊपर तनकीद करेगी। अब ट्रंप समझते हैं कि अगर वो कोई बड़ी पेशरफ्त नहीं कर पाते इस पूरे प्रेशर को क्रिएट करने के बाद, तो उनकी सुबकी होगी। अब वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने भी, जब एक तरफ ट्रंप अपने मुशीरों के साथ मुलाकात कर रहे थे, तो उसके बाद प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने प्रेस ब्रीफिंग में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि ईरान पर हमले के हक़ में बेशुमार दलाइल मौजूद हैं और दलाइल दिए जा सकते हैं। इसी तरह उन्होंने ये भी कहा कि ईरान के लिए दानिशमंदी इसी में है कि वो मुआहदा कर ले। अब अगेन ये फिर एक धमकी है, ईरानी लीडरशिप को डराने की धमकी। इसी तरह प्रेस सेक्रेटरी ने यह भी कहा कि ईरान के लिए दानिशमंदी इसी में है कि वो मुआहदा कर ले। यानी एक तरफ वो मुआहदे की बात भी करते हैं, दूसरी तरफ इस गुफ्तगू के अंदर धमकी भी दे रहे हैं। मैंने पहले भी इस प्रोग्राम में ये कहा था कि ईरान किसी धमकी में नहीं आने वाला, अमेरिका को ये बात रियलाइज़ कर लेनी चाहिए। अब अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता, जनूबी एशिया को कंट्रोल में रखने के लिए जो अपना एक बड़ा मंसूबा बना रखा है, जिसमें ईरान भी शामिल है, इस फ़ौजी मंसूबे को US सेंट्रल कमांड कहते हैं, जिसका शॉर्ट जो मुखफ़फ़ है वो US सेंटकॉम है। सेंटकॉम बुनियादी तौर पर एक फ़ौजी ताकत है और ईरान पर जंग मुसल्लत करने के लिए US सेंटकॉम ही जो है वो बुनियादी काम करेगा। और सेंटकॉम के तहत इस पूरे रीजन के अंदर, जिसमें मशरिक़ वुस्ता भी शामिल है, 20 ममालिक आते हैं। ये अमेरिका ने अपनी एक बैनुल-अक़वामी सतह पर मुख्तलिफ जो है वो सेंट्रल कमांड्स, अपनी मिलिट्री कमांड्स बनाई हुई हैं। उन कमांड्स के तहत वो ममालिक को कंट्रोल करता है और वो फ़ौजी ताकत की बुनियाद पर करता है। और दिलचस्प बात यह है कि ईरान और पाकिस्तान दोनों इसी सेंटकॉम के तहत तस्वुर किए जाते हैं। और जब भी सेंटकॉम का जर्नल मुतहर्रिक होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि कुछ गैर मामूली सूरत हाल पैदा होने वाली है। अभी सेंटकॉम का जो सरबराह है एडमिरल ब्रैड कूपर, इसने इसराइल का दौरा किया है। और इस दौरे के बाद आप देखें, मैं ये थोड़ी सी आपको टाइमलाइन समझा दूं कि सेंटकॉम का सरबराह पहले जाता है इसराइल के दौरा करने। जब उसका दौरा वहाँ मुकम्मल हो जाता है, तो इसराइल का जो वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू है वो वाशिंगटन का दौरा करता है और ट्रंप से वहाँ मुलाकात की जाती है, जहाँ पर नेतन्याहू ईरान के मिसाइल प्रोग्राम से मुतल्लिक और ईरान को कंट्रोल करने से मुतल्लिक अपना प्लान और मंसूबा जो है वो वाशिंगटन के साथ शेयर करते हैं। इसके बाद अब दोबारा खबर आई है कि अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्क रूबियो जो हैं वो आइंदा हफ्ते इसराइल का दौरा करेंगे। यानी कि इस पूरे जंगी माहौल के अंदर सेंटर में US सेंट्रल कमांड है और साइडों पर जो है वो अमेरिका ख़ुद भी है और साथ में इसराइल भी है। और इसी तरह मैं ये भी बता दूं कि एडमिरल कूपर की जो मुलाकात है वो इसराइली चीफ़ ऑफ जनरल स्टाफ और फ़िज़ाइया के कमांडर से मुलाकात हुई थी। और इस मुलाकात का मकसद बुनियादी तौर पर यह था कि अगर ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की जाती है, तो एक तरफ जो है वो मशरिक़ वुस्ता में मौजूद वो जंगी बहरी बेड़े, जिसकी मैं आगे चल के थोड़ी सी तफसीलात बताऊंगा, उनके ज़रिए से अटैक किया जाएगा, और दूसरा करीब से इसराइल के ज़रिए से अटैक किया जाएगा। इसीलिए US सेंट्रल कमांड के जो जनरल हैं, सरबराह हैं, वो इसराइल की फ़िज़ाइया से और इसराइल के फ़ौजी अहदेदारों से मिल रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में तेहरान ने जो है वो बिल्कुल वाज़ेह किया है कि वाशिंगटन पाबंदियों, दबाव, बदअमनी को हवा देने के लिए और इंतशार फैलाने के ज़रिए फ़ौजी मुदाखलत
اور ایران کے اندر نظام کی تبدیلی کے لیے بنیادی طور پر جواز پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور میں یہاں پر ایک اور بات بھی بتا دوں کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ سینٹ کام کتنا طاقتور امریکی فوجی ادارہ ہے کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جب جوہری مذاکرات کا پہلا دور شروع ہوا عمان میں، تو اس ڈائلاگ کے اندر سینٹ کام کا جو سربراہ پریٹ کوپر تھا وہ اس ٹیم میں موجود تھا، اور اس کی پہلی خبر جو ہے وہ وال اسٹریٹ جرنل نے رپورٹ کی تھی، اور رپورٹ میں یہ بتایا تھا کہ عمان مذاکرات میں امریکی جو وفد ہے اس میں مشرق وسطیٰ میں تعینات امریکی افواج کے جو کمانڈر ہیں ایڈمرل پریٹ کوپر بھی شامل تھے۔ اگرچہ امریکی محکمہ دفاع کے جو حکام ہیں وہ عموماً اعلیٰ سطحی سفارتی مذاکرات میں حصہ براہ راست نہیں لیتے، تاہم امریکی صدر ماضی میں سینئر فوجی قیادت کو مذاکرات کے لیے بھیج چکے ہیں۔ ابھی کچھ رپورٹس کے مطابق عمان کے دارالحکومت مسقط میں سینٹ کام کمانڈر کی موجودگی اس بات کا اشارہ ہو سکتی تھی یا ہے کہ مذاکرات کو صرف جوہری معاملے تک محدود نہ رکھا جائے۔ اب جب یہ وفد کا معلوم ہوا ایران کو، ایران نے مذاکرات کرنے کے فوری بعد جیسے ہی عمان میں مذاکرات یہ ختم ہوئے تو ایک بڑا سخت رد عمل ظاہر کیا تھا۔ ایران نے یہ رد عمل کیوں کیا تھا؟ مئی 2019 میں امریکہ نے جو ہے وہ اسلامک ریولوشنری گارڈز جو ہیں ایران کے، ان کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا۔ اس کے جواب میں ایران کی پارلیمنٹ نے قانون پاس کیا تھا جس میں سینٹ کام اور دیگر امریکی فوجی ادارے ان کو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا جو کہ ایران کے اس بارڈر پہ موجود ہیں۔ یہ جوابی عمل تھا۔ اسی لیے ایران نے کہا کہ بات یہ ہے کہ سینٹ کام کا جرنیل اس وفد کے اندر کیوں موجود ہے؟ یہ وفد جو ہیں یہ حکومتی سطح پر ہو رہے ہیں، یہ وفد جو ہیں حکومتی نمائندوں کے درمیان ہو رہے ہیں، تو یہ فوجی نمائندہ درمیان میں کیا کرنے آ گیا؟ اور وہ ادارہ جس کو خود ایران بھی دہشت گرد اس رد عمل کے طور پر قرار دے چکا ہے جس کے تحت ان کی فوج کو دہشت گرد قرار دیا گیا تھا۔ مذاکرات کا جو دوسرا دور وہ آپ سب کو پتہ ہے وہ جنیوا میں ہوا، تیسرا دور ہوگا اور اس سے یہ لگتا ہے کہ کوئی صورتحال نکل آئے گی، لیکن اسرائیل یہ چاہ رہا ہے کہ مذاکرات کا تیسرا دور نہ ہو اور اس سے پہلے ہی حملہ ہو جائے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اس پورے عمل کے دوران مشرق وسطیٰ میں امریکہ کی بڑے پیمانے پر فوجی تعیناتی نے ممکنہ فوجی مہم کے لیے ایک بنیاد فراہم کر دی ہے۔ اگر امریکی صدر اس کا حکم جاری کرتے ہیں تو راتوں رات جو ہے وہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جا سکتا ہے، اور امریکہ نے اس خطے کے اندر 13 جنگی بحری جہاز جو ہیں وہ تعینات کر دیے ہیں، جن میں جنگی طیارہ بردار بحری جہاز ابراہم لنکن بھی شامل ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا طیارہ بردار جہاز جو ہے جس کو USS جیرالڈ فورڈ کہتے ہیں، وہ اس وقت 3 تباہ کن جنگی جہازوں جس کو ڈسٹرائرز کہا جاتا ہے اس کے ہمراہ بیڑے میں شامل ہونے کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے، اور وہ بھی یہاں پہنچ جائے گا۔ مشرق وسطیٰ میں بیک وقت 2 امریکی طیارہ بردار جہازوں کی موجودگی انتہائی غیر معمولی ہے، اور یہ صورتحال نارمل روٹین کی نہیں ہے۔ اس نوعیت کی ترتیب آخری بار جو ہے وہ گزشتہ سال ایران کے جوہری مراکز پر حملوں کے دوران دیکھی گئی تھی۔ اب اسی دوران ایک نئی پیش رفت بھی ہوئی ہے، بالکل تازہ پیش رفت۔ اقوام متحدہ نے اپنا ایک ادارہ بنا رکھا ہے، ذیلی ادارہ ہے جس کو نیوکلیئر واش ڈاگ کہا جاتا ہے۔ اس کے چیف ہیں، سربراہ ہیں رافیل گروسی۔ انہوں نے خبردار بھی کیا اور بیسیکلی پیغام بھی دیا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان اگر کوئی معاہدہ نہیں ہوتا اور اس میں دیر کی جاتی ہے، تاخیر کی جاتی ہے، تو جنگ پیدا ہو سکتی ہے۔ اور گروسی نے اپنے سرکاری بیان میں صرف یہی نہیں کہا، کیونکہ یہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل بھی ہیں، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگرچہ مکالمہ جو ہو رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان ایک واضح شکل اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے، لیکن مذاکرات اب بھی نہایت پیچیدہ اور دشوار مرحلے میں ہیں۔ اب اس سارے پروسیس کے اندر جو ہے امریکہ دھمکیوں کے ذریعے سے یہ بھی ایک ٹول کے طور پر ہے کہ اقوام متحدہ کے نیوکلیئر واش ڈاگ کے سربراہ کی طرف سے بھی بیان جاری کرایا جائے تاکہ ایران کو اس کی پوزیشن کو مزید کمزور کیا جائے۔ لیکن اس بیان کے فوری رد عمل میں
روس کی جانب سے ایک تازہ بیان جاری کیا گیا. یہ بیان نکولائی پیٹروشیف نے جاری کیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس پورے ریجن کے اندر جو مغربی بالادستی ہے اس کے جواب میں روس اب یہاں پر ملٹی پولر ورلڈ آرڈر آن دی اوشن کی تشکیل کے لیے کام کر رہا ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ روس جو ہے وہ برکس کی صلاحیتوں سے بھرپور استفادہ کرے گا اور اب سے ایک مکمل اسٹریٹجک میری ٹائم ڈائمینشن کے طور پر اس پورے ریجن کو لیا جائے گا. اور اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو تاریخی حوالہ بھی دے دوں, تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے جاتا ہوں. یاد کریں برکس نے سمندروں میں بحری جنگی مشق ول فار پیس 2026 کے نام سے کرائی تھی. یہ مشق جنوری میں ہوئی, پہلی مشق وہ جنوبی بحر اوقیانوس میں منعقد ہوئی, جس میں روس, چین, ایران, متحدہ عرب امارات اور جنوبی افریقہ نے حصہ لیا تھا. اس کے ساتھ ہی روس نے اپنے سرکاری بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ شریک بحری افواج نے تجارتی راستوں کے تحفظ کے لیے باہمی ہم آہنگی کی مشقیں بھی کی ہیں, جو ان کے مطابق تیزی سے غیر محفوظ ہوتے جا رہے ہیں. یعنی کہ یہ سمندری راستے, یہ سمندری حدود جس پر امریکہ کی اور اس کے اتحادیوں کی نظر ہے کہ یہاں پر ان کی بالادستی ہو, ان کی اجارہ داری ہو, یہاں پر ان مشقوں کا آغاز کیا ہے روس نے برکس ممالک کے ساتھ مل کر. مقصد یہ ہے کہ یہاں کی سیکیورٹی کو مزید مضبوط کیا جائے. اب جیسے یہ مشقیں ختم ہوئی, اس کے فوری بعد میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ 2026 کے نام سے جنگی مشقیں جو ہیں وہ اپنائے ہرمز میں منعقد ہوئیں, جہاں پر پھر روس, چین اور ایران نے اپنے جنگی جہاز بھیجے اور یہ مشقیں انتہائی بروقت ثابت ہوئیں. اب میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ کی میزبانی ایران کرنے جا رہا ہے اور یہ مشقیں آئندہ ہفتے اپنائے ہرمز میں شروع ہوں گی, جو خلیج فارس اور خلیج عمان کے درمیان واقع ہے اور دنیا کے اہم ترین یہ اسٹریٹجک گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے. یہ مشترکہ بحری مشقیں پہلی بار جو ہیں اس پورے ریجن کے اندر وہ 2019 میں شروع ہوئی تھی اور اس کا آغاز جو ہے وہ ایران کی بحریہ فوج کی جانب سے کیا گیا تھا. اور اس کے بعد سے لے کے اب تک 7 مرتبہ یہ جنگی مشقیں ہوئی ہیں اور اس کا ہدف صرف یہی ہے کہ اس ریجن کو امریکی بالادستی کے اندر براہ راست نہیں آنے دیا جائے گا. اور اس عزم کے اندر روس اور چین دونوں ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر ہیں. اب یہ بھی یاد رکھیں کہ ابھی جب یہ جنگی مشقیں شروع ہونے لگی ہیں دوبارہ سے, اس سے پہلے ہی خلیج فارس میں جو ایران کی بحری فوج ہے, نیوی فوج ہے, اس نے فائرنگ کی مشقیں میں مکمل کی ہیں اور اس کے بعد تھوڑے دیر کے لیے یہاں پر جو اپنائے ہرمز ہے اس کو بھی بند کیا گیا. ایران کی فوج کے جو کمانڈر ہیں علی رضا, انہوں نے مشقوں کے پہلے مرحلے میں, جس کا جو نام ہے باقاعدہ طور پر کوڈ نیم اسمارٹ کنٹرول آف دی ہرمز اسٹریٹ رکھا گیا تھا, اس کو کامیاب قرار دیا. اور وہ اس لیے کامیاب قرار دیا کہ یہاں پر انہوں نے جو بھی نشانے لگائے, جو فائرنگ کی مشقیں کی گئیں وہ نشانوں پر تھیں اور انہوں نے ایک ملٹری جو ٹیسٹ ہے اس کو مکمل کیا ہے. ایران جو ہے ان مشقوں میں اپنے جزیروں کو بنیادی فوجی اثاثوں کے طور پر استعمال کر رہا ہے. علی رضا نے یہ بھی کہا ہے کہ خلیج فارس اور اپنائے ہرمز میں واقع ایرانی جزائر ناقابل تسخیر قلعے اور ناقابل غرق طیارہ بردار جہازوں کی مانند ہیں, جو ایرانی قوم کی عزت و وقار کی علامت ہیں. ان جزیروں اور خلیج فارس اور اپنائے ہرمز کے دفاع کی ذمہ داری ایران کی نیوی کو سونپی گئی ہے. اب ایران کی سمندری حدود میں چین اور روس کے بحری جہاز بھی موجود ہیں جو ان مشقوں کے لیے آئے ہیں, اور قریب ہی جو ہے امریکہ کے جنگی بحری بیڑے بھی موجود ہیں جو کہ بیتاب نظر آتے ہیں کہ ایران کے اوپر اٹیک کیا جائے, جس کی پوری تیاری کر لی گئی ہے. اور ابھی تھوڑا سا ڈیلے اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پیرالل اسرائیل کو بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی جنگی حملہ ہو, فوجی حملہ ہو, اور مشرق وسطیٰ کے اندر سے بھی حملہ ہو. اب اس سارے پروسیس کے دوران ہوا یہ ہے کہ جو تیل کی قیمتیں ہیں اس میں بھی بڑا اتار چڑھاؤ دیکھنے میں آیا, کیونکہ جنیوا میں جب امریکہ اور ایران کے درمیان جوہری مذاکرات کے دوسرے دور نے کامیابی حاصل نہیں کی تو اس کا براہ راست منڈی کے رجحان پر گہرا اثر پڑا. دونوں فریقوں نے یعنی امریکہ اور ایران نے بنیادی اصولوں پر تو پیش رفت کی بات کی, لیکن ایران اب بھی یعنی آج کے دن تک
واشنگٹن کے اس مطالبے کو مسترد کر رہا ہے کہ یورینیم کی افزودگی مکمل طور پر صفر کی جائے، جبکہ امریکہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرات کو صرف جوہری معاملے تک محدود نہیں رکھنا، بلکہ اس کے اندر میزائل پروگرام کو بھی شامل کیا جائے، اس کے اندر اس پہلو کو بھی شامل کیا جائے جس کے تحت امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ علاقے کے اندر مختلف پراکسیز کو ایران کی حمایت اور مکمل معاونت حاصل ہے۔ اب اس حالیہ کشیدگی کے دوران اگر ہم ایک اور پہلو کا بھی جائزہ لیں، یہ ابنائے ہرمز جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں سے دنیا کے تقریباً 20% تیل کی ترسیل ہوتی ہے۔ یہاں پر جب امریکی فوجی تعیناتی اس کے قریب شروع ہوئی تو پہلی دفعہ اب ایسا ہوا کہ اس آبی راستے کو کچھ دیر کے لیے، کچھ دنوں کے لیے بند کیا گیا ہے۔ اس راستے کو بند کرنے کی وجہ سے جو آئل ٹینکرز، بحری جہاز جو یہاں سے گزرتے ہیں وہ بھی نہیں گزر پائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک بڑی حیران کن خبر جو ہے نا وہ یہاں ضرور بتاؤں گا کہ اس جغرافیائی سیاسی کشیدگی کے برعکس گزشتہ ہفتے انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن کے اعداد و شمار جو پیش کیے گئے امریکہ کے حوالے سے، اس میں یہ ہے کہ امریکہ میں جو خام تیل کے ذخائر ہیں اس میں 8.5 ملین بیرل کا اضافہ ہوا ہے، جو ایک سال میں سب سے بڑا ایک ہفتے کے اندر اضافہ ہے۔ اب اسی کے ساتھ دوسری جانب اوپیک اور اس کے جو اتحادی ہیں جنہیں اوپیک پلس بھی کہا جاتا ہے، 1 مارچ کے اجلاس میں اپریل سے پیداوار میں دوبارہ اضافے کی تنبیہ کر دیا ہے کہ اب ہم پروڈکشن اپنی بڑھائیں گے، کیونکہ اوپیک کے اوپر امریکہ بھی بڑا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب یہ پروڈکشن بڑھاتے ہیں تو پھر تیل کی قیمتیں کم ہو جاتی ہیں، تیل کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو انڈسٹری کے اندر تھوڑا سا امبیلنس ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کیونکہ امریکہ کے ریزرو میں اضافہ ہوا ہے تو اب اوپیک اور اوپیک پلس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنی پروڈکشن بڑھائیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ہمیں صرف دھمکیوں تک نہیں دیکھنا، یہ اس پورے مشرق وسطیٰ کا مسئلہ ہے، اور یہ وہ مشرق وسطیٰ ہے جس کی تشکیل یہاں پر نئے ممالک کی تشکیل برطانوی سامراج نے کی تھی۔ یہ پہلی عالمی جنگ کے فوری بعد ہوئی تھی اور نئے ممالک تشکیل پائے تھے، اور دوسری عالمی جنگ کے بعد جو ہے اسی خطے کے اندر اسرائیل کو پیدا کیا گیا تھا۔ اب مشرق وسطیٰ میں جو اسرائیل کا جو آئرن ڈوم ہے تو وہ اسرائیل کے اندر، لیکن وہ اس آئرن ڈوم کا دائرہ جو ہے نا وہ پورے مشرق وسطیٰ تک پھیلانا چاہتے ہیں، اور تیل کے وسائل، سمندری راستوں پر بھی طاقت کی بنیاد پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایران کی جو یہاں پر ساورنٹی ہے وہ ختم ہو جائے۔ اب امریکہ کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج درپیش یہ ہے کہ امریکہ اگر ایران کے اوپر جنگ مسلط کر دیتا ہے اور جنگ مسلط کرنے کے بعد ایک بڑا وسط جو ہے وہ سینیریو بنتا ہے کہ ایران کی ٹاپ حکومت کی لیڈرشپ جو ہے اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے، خدا نخواستہ ان کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان کو مار دیا جاتا ہے، تو امریکہ کے پاس متبادل کیا ہے؟ ایران کی عوام تو اس وقت امریکہ کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ایران کی عوام یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ امریکہ یہاں پر آ کے اپنی حکومت کو انسٹال کرے۔ امریکہ کے پاس اس وقت براہ راست صرف ایک ہی مہرہ ہے جو کہ رضا شاہ پہلوی کے بیٹے کی صورت میں ہے، جو اس وقت واشنگٹن میں موجود ہے گزشتہ 47 برس سے، کہ اس کو لا کے یہاں پر انسٹال کریں گے، لیکن اس سے متعلق ایران کی جو عوام ہے قبولیت ہی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ یہ خود امریکہ کو اس کا ایک بڑا چیلنج درپیش ہے، جس کا اظہار خود جو ہے امریکی صدر ٹرمپ کر چکے ہیں کہ ان کی وہاں مقبولیت نہیں ہے۔ تو امریکہ اتنا بڑا ایڈونچر کر کے اگر وہ جنگی ماحول پیدا کر کے جنگ مسلط کر کے بھی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ کیا سب کچھ صرف اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، یا ان لابیز کے لاکھوں کروڑوں ڈالرز کو جسٹیفائی کیا جا رہا ہے جو کانگریس مین کو امداد کی صورت میں وہ لابیز فراہم کرتی ہیں؟ معاملہ جو بھی ہو، مشرق وسطیٰ، ایران، روس، چین، سعودی عرب، قطر، عمان اور اسی طرح متحدہ عرب امارات، مصر اور عراق، اگر یہ سارے یونائٹڈ ہو جائیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ امریکی بحری بیڑے جو ہیں یہاں سے ان کے جہاز پروان بھریں اور یہاں پر یہ ساری فوجی کارروائی کرنے کے بعد خاموشی سے واپس چلے جائیں۔ تو ایسا ہوگا نہیں، کیونکہ ایران کے پاس اپنی بھی بیلسٹک میزائل کی ٹیکنالوجی بھی موجود ہے، اور میزائل ٹیکنالوجی کا خوف خود اسرائیل کو بھی ہے اور امریکہ کو بھی ہے، اس لیے ایران بار بار جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پورے ریجن کے اندر جو کشیدگی بڑھ رہی ہے، جو کشیدگی ہے، اگر یہاں پر کوئی بھی ایک غلط قدم اٹھایا جاتا ہے تو اس سے عالمی معیشت اور قومی اور بین الاقوامی سلامتی کے لیے تباہ کن نتائج پیدا ہوں گے۔ اور اس درمیان اگر اقوام متحدہ محض نگران کی طرح کھڑی ہے اور کھڑی رہی اور اپنی بے بسی اور لاچارگی کے ساتھ کھڑی رہی تو بحران کی شدت مزید بڑھے گی، یہ کم نہیں ہوگی۔ اور یوں لگ رہا ہے کہ چین اور روس جو ہے وہ بھی کوئی سخت اقدام اٹھائیں گے۔ ہدف صرف یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ کو اس بار جنگی طاقت اور فوجی طاقت کی بنیاد پر امریکہ کو فتح کرنے نہیں دیا جائے گا۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔